أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم 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 السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں اب آپ لوگوں کو سب کو میوٹ کر دیتی ہوں. چلیں تو الحمدللہ ہم نے لاسٹ کلاس میں کمپلیٹ کیا تھا اپ ٹو آیا نمبر 22 آف سورہ التوبہ. انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کریں گے آیا نمبر 23 آف سورہ التوبہ. لاسٹ ٹائم ہم نے جہاں تک پڑھا تھا، اب آپ لوگ کہیں بھول نہ گئے ہو کیونکہ بیچ میں ایک چھٹی آ گئی تو چھٹی ہونے کی وجہ سے لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا ہمارا کانٹیکسٹ کیا تھا، لیکن آئی تھنک سورہ توبہ ایسی ہے کہ پورا وقت ہم کو جگائے رکھتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ یاد کر لیں گے. اس سٹارٹ کرتے ہیں، چلیں بسم اللہ. ابھی چھوڑ دیں، بعد میں پھر ہم دعا کریں گے. جب سب لوگ آ جائیں گے پھر اکٹھے دعا کر لیں گے، جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون. یا ایھا الذین آمنوا، یہ آپ سب کو معلوم ہے کیا مطلب ہے. او یو دوز ہو ہیو بلیوڈ انگلش میں، اور اردو میں آپ کیا کہیں گے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو. لا تتخذو، ڈو ناٹ ٹیک. اخذا سے ہوتا ہے حمزہ خا زال، اتخذا یتخذو اتخاذن. یہ کون سا فارم ہے؟ فارم 8. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مت، ایک حکم ہے، فعل الامر ہے. ڈو ناٹ ٹیک کس کو؟ آباءکم و اخوانکم اولیاء. اپنے آبا یعنی کون؟ آپ کے فادرز، اس میں گرینڈ فادرز بھی آگے، سب آگئے، مطلب آبا و اجداد. یور فادرز اینڈ یور بردرز، اور بردرز میں سب آگئے، بہن بھائی سب آگئے. تو اخوانکم اولیاء، اولیاء کا مطلب کیا؟ الائز یا سپورٹر. سو کیا ہوا؟ او یو دوز ہو ہیو بلیو ڈو ناٹ ٹیک یور فادرز اینڈ یور بردرز ایز الائز اور ایز سپورٹرز. پھر آگے کیا ہے؟ کیوں؟ وجہ بھی دی، ان استحب الکفر علی الایمان. ان کا مطلب ہے اف. ان استحبو، تحبک لفظ کیا ہے؟ حب سے نکلا ہے. ہا با با، استحبا یستحبو استحبابن، اس کا مطلب کیا ہے؟ محبت، پسند کرنا. اور فارم کون سا ہے؟ استحبا یستحبو کون سا فارم ہے؟ فارم 10 ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ڈو ناٹ ٹیک دوز ہو ہیو بلیوڈ ڈو ناٹ ٹیک یور فادرز اینڈ یور بردرز ایز allies اور supporters if they تحبو یعنی they prefer یا they love. what do they love؟ کفر، disbelief علی الایمان over belief. اردو میں دیکھتے ہیں، اے ایمان والو مت بناؤ تم اپنے آبا و اجداد کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا دوست یا اپنا حمایتی. جب ولی کا لفظ آتا ہے تو دوست یا حمایتی دونوں ہو سکتا ہے، اگر وہ ترجیح دیں یا اگر وہ محبت کرتے ہیں کفر کو ایمان پر. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ and whoever، وَمَن and whoever يَتَوَلَّهُم، يتولى تولیًا، فارم 10 ہے کس کا؟ ولی کا. and whoever takes them allies منکم among you فَأُولَئِكَ then those کیا ہیں؟ they are ہم الظالمون، they are the wrong doers. اور جو دوست بنائے گا، حمایتی بنائے گا ان کو تم میں سے، تو وہی لوگ ظالم ہوں گے. اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کی تفسیر کیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ بہت کلیئر ہے، کوئی اس میں خاص وہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فائنل ورڈکٹ دے رہے ہیں. کس چیز کے بارے میں؟ فیملی ٹائز کے بارے میں، ریلیشن شپ کے بارے میں. وہ ہمیں کہہ رہے ہیں لا تتخذوا، یعنی مت بناؤ کسی کو بھی اپنا الائی، اپنا حمایتی، اپنا دوست. اس کے ساتھ مت آپ الائی بناؤ اگر وہ کفر کو، ایک کنڈیشن بھی دی ہے، اگر کفر کو ترجیح دیتے ہیں ایمان کے اوپر یا کفر کو پسند کرتے ہیں ایمان سے زیادہ. یہ کلیئر سٹیٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ ریلیشن شپ ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتی ہے، یا اگر تھی بھی تو وہ نلیفائی ہو جاتی ہے جبکہ آپ کی لائلٹی، جبکہ آپ کی فیتھ فلنس، جبکہ آپ کی وفاداری ایمان پہ بیسڈ نہ ہو. اگر وہ کفر کو ترجیح دے رہے ہیں پھر بھی آپ ان کو الائی بنا رہے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا. جو پہلا بانڈ ہمارا کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے. اور یہ بانڈ کیا کہلاتا ہے؟ ایمان. اٹ از کالڈ دا بانڈ آف ایمان. تو اگر اس آیا کو آپ پڑھتے ہیں، اس کو مس انڈرسٹینڈ نہیں کرنا ہے، اس کو ڈسٹورٹ نہیں کرنا ہے. اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے تمام رشتہ داروں سے، اپنے باپ سے، اپنے ماں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے بچوں سے، اپنی فیملی سے، اپنے ریلیٹیو سے ہم اپنے ٹائز کو کٹ آف کر دیں، ہم ان سے اپنا ریلیشن شپ توڑ دیں یا چھوڑ دیں. اور نہ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم دنیا میں کوئی پلیجر بھی نہ کر سکیں، انجوائمنٹ بھی نہ کر سکیں، یعنی اپنی فیملی کے ساتھ مل کے، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی گیٹ ٹوگیدر کی، گیٹ ٹوگیدر بھی نہیں کر سکیں. اس
اس آیت کا مطلب یہ کہ ایمان کو ترجیح دینا ہے ہر چیز کے اوپر. ایمان شوڈ بی آور پرائورٹی ان آور لائفس. اور اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام ہم کو یہی کہتا ہے کہ ہمارا مذہب ہم کو کہتا ہے کہ اپنی فیملی ٹائز کو سیویئر نہیں کرنا ہے، اپنی فیملی ٹائز، اپنی فیملی کنشپ کو مضبوط کرنا ہے، فیملی ٹائز کو مضبوط کرنا ہے. تو ہم اپنے انجوائمنٹ، اپنے پلیجرز، ابھی تھینکس گیونگ بریک میں سب نے ابھی بتایا کہ فیملی کے ساتھ کیا، ہم نے بھی فیملی کے ساتھ کیا، تو یہ اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ آپ انجوائے کریں. لیکن اگر ہمارا ایمان ہم سے کوئی ایسی سیکریفائس مانگ رہا ہے تو وی شوڈ بی ریڈی فار دا سیکریفائس. اور جب ہم سرٹن ہو جاتے ہیں، ہم شور ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے دلوں کو ایمان سے منور کر لیا ہے، ایمان کے نور سے منور کر لیا ہے، تو پھر ہم اپنی فیملی لائف کو بھی انجوائے کریں. تب ہم اپنی سوشل ٹائز کو بھی اسٹرینتھن کریں، اور تب ہم اپنے ڈویلنگز میں، اپنے گھروں میں، اپنے بزنسز کو بھی اس سے بھی بلیسنگز لیں. تمام پلیجر کو ہم انجوائے کریں وداؤٹ بینگ ٹو تھنگس. ایک تو یہ کہ ایکسٹراویگنٹ نہیں ہونا، یعنی کہ فضول خرچی نہیں کرنی ہے، اور یا دوسری چیز کیا ہے کہ ایروگنٹ نہیں ہونا، کہ اب میرے پاس سب کچھ ہے، اب تو میں سب سے بڑھ چڑھ کے ہوں، سب میرے سے کم ہے. اب اچھا جو ڈریس پہن کے دوسروں کے ڈریسوں کو کرٹیسائز کرنا ہے، بڑے گھر میں رہ کے دوسروں کے گھروں کو کرٹیسائز کرنا. اپنے سے جب دیکھتے ہیں کہ آپ سے کم ہیں تو اس سے آپ سبق لیں کہ اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے. تو ہر سرکمسٹانس میں، ہر حالات میں ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ادا کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. لیکن جو آپ میں سے اگر ان کو اپنے الائز بنائے گا جو کہ کفر کو ترجیح دیتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ ظالم ہیں. ظالم کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ وہ ظلم کر رہے ہیں کیا ان کے ساتھ؟ نہیں، اس کا مطلب یہاں پر شرک ہے. آپ کو بتایا ظلم کے کئی معنی ہیں، اور اس وقت ظلم کا معنی یہ ہے، اپنے اوپر ظلم کرنے کا معنی یہ آ گیا کہ جو ظالمون ہیں یعنی وہ شرک کر رہے ہیں. کیوں شرک کر رہے ہیں؟ یہ کویسچن ہے نا، کیوں شرک کر رہے ہیں؟ وہ تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو جوڑ تو نہیں رہے ہیں. یعنی اب اس کا جواب یہ ہے، اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ آئدر ہم ٹوٹلی ڈیڈیکیٹڈ ہو جائیں ایمان کے لیے، اور یا ہم ایمان کو چھوڑ دیں. ہم بیچ میں نہیں چل سکتے، متزلزل نہیں چل سکتے. ہاں ایمان بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی دنیا بھی کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں نا دین دنیا ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ کا دین مضبوط ہونا چاہیے. جو کچھ آپ دنیا میں کرتے ہیں اس میں بھی ہم لوگ اللہ کو سامنے رکھ کے کریں. یہ نہیں کہ دین الگ ہے اور دنیا الگ ہے، لیکن ہمارے ایمان جو، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے ایمان کو مضبوط ہونا چاہیے اور ٹوٹلی ہمیں ڈیڈیکیٹڈ ہونا چاہیے دین کے لیے. اور وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم دین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہیں کہ نہیں؟ ہمیں ایسے پتہ چلے گا، اس کا ڈٹرمننگ فیکٹر ایک ہوگا. اس کا یہ ہوگا کہ ہمارا جو اوور آل کنٹرول جو ہے ہمارے جذبات پہ، ہمارے ایکشنز پہ، ہمارے اعمال پہ، ہمارے ایٹیچیوڈز پہ، ہمارے بیہیویئر پہ، وہ ایمان کنٹرول کرے گا. جو بھی کر رہے ہیں ہمارے جو فائنل ڈیسیجن کسی بھی سچویشن میں ہیں، وہ کیا ہمارے ایمان پر بیسڈ ہیں، یا ہماری انٹرسٹ پہ بیسڈ ہیں، یا ہماری کوئی دنیاوی میٹرز پہ بیسڈ ہیں، دنیاوی پریفرنس پہ بیسڈ ہیں. تو ہمیں جو پریسیڈنس دینی ہے، ہم کیا سبق سیکھ رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لو کے لیے ہم اپنے لو کو، اس دنیا کے حب کو ہم سیکنڈری کرتے ہیں. سب سے پہلے اللہ اور اللہ کا رسول آتا ہے. اس میں نے آپ کو کلاس سے پہلے بھی بتایا کہ مسز مزمل صدیقی خالدہ جی جو ہیں ہماری کلاس میں ہیں اس وقت. الحمدللہ آئی ایم آنرڈ کے کلاس میں ہیں اس وقت، کہ انہوں نے ایک امیزنگ بک لکھی ہے. سچ مچ میں کہتی ہوں اٹس این امیزنگ بک. اور انہوں نے کب لکھی؟ 1968 میں، اتنے سال پہلے جب ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی. اور انہوں نے لکھا تھا یا ایھا الذین آمنو. یہ کتاب کا نام ہے، ٹائٹل ہے. تو اس میں سے میں نے جب دیکھا، میں پڑھ رہی ہوں، تھوڑا تھوڑا پڑھ رہی ہوں، میں اس کو ایبزارب کر رہی ہوں. تو میں نے سوچا تھا کہ میں اس میں سے کچھ الفاظ خود ہی نکال کے کروں گی. لیکن دیکھیں میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، میں انگلش میں لکھ رہی ہوں. میرے تمام نوٹس انگلش میں آپ کو بتا سکتی ہوں شیئر کر کے، اٹس آل ان انگلش. لیکن میں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتی جاتی ہوں ساتھ ساتھ. جو میرے الفاظ ہوں گے وہ خالدہ جی کے الفاظ سے بہت ڈفرینٹ ہوں گے. تو میں خالدہ جی کے الفاظ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. اے مومنوں کو اسلام، مومن کو ایمان اور اسلام سے زیادہ کسی چیز سے محبت نہیں ہونی چاہیے. اس کے وہ رشتہ دار جو ایمان رکھتے ہیں تو وہ اس کے رفیق ہو سکتے ہیں، لیکن وہ رشتہ دار جو ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، ان کی زندگی ایمان سے زیادہ کفر کے رنگ میں رنگی ہو، تو پھر چاہیے کہ وہ باپ بھائی ہی کیوں نہ ہو، ان سے مومن کو کوئی دلی تعلق اور لگاؤ نہ ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، رشتہ داری نبھاتا ہے تو اللہ کی خاطر، چاہے اس کا کتنا ہی قریبی عزیز ہو. لیکن اگر وہ اللہ کے احکام سے باہر ہے تو پھر اسے اپنا وہ دلی تعلق بھی توڑ دینا چاہیے، جو سچے مومنوں سے ہوتا ہے.
لیکن آج ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ مسلمان رشتہ داری نبھانے میں اس کا خیال ہی نہیں کرتے کہ ان کا رشتہ دار ایمان کے لحاظ سے کتنا کمزور ہے۔ وہ چاہے خدا کا نافرمان ہی ہو، لیکن چونکہ رشتہ دار ہے اس لیے رشتہ داری نبھائی جاتی ہے۔ سوری خالدہ جی، آپ کے پیارے الفاظ کو میں برے طریقے سے ادا کر رہی ہوں۔ یہاں واضح لفظوں میں ہدایت موجود ہے۔ اللہ اپنے مومن بندوں کو پکارتا ہے، اے مومنو، تم تو ایسے باپ اور بھائیوں کو بھی چھوڑ دو جو ایمان کی باتیں نہ مان کر کفر کی روش اختیار کریں۔ تم تو بس اس سے تعلق رکھو جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو۔ تمہاری محبت، تمہارا تعلق، تمہاری دوستی اور تمہاری رشتہ داری صرف اللہ کی خاطر ہونی چاہیے۔ اب اگر اس حکم کو سن لینے کے بعد بھی تم نے ان لوگوں کو اپنا رفیق بنایا تو تم ظالم ہو گئے۔ خدا کا حکم نہ مان کر یہ ظلم تم اپنے آپ پر کرو گے۔ سبحان اللہ، بہت بیوٹیفل ہے۔ نیکسٹ آیت پہ جاتے ہیں، آیت نمبر 24۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہ بڑی ڈراؤنی سی آیت ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، سے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، ان کا نا، لوگوں سے کہنے کے لیے، اپنے لیے نہیں، ان کے تو ابا تو ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی چلے گئے تھے۔ قل ان کا نا، کہ اگر، if your آباؤکم فادرز و ابناؤکم your sons، یعنی سن کا مطلب ہے لیکن بچے، آپ کے بچے، و اخوانکم and your brothers and sisters دونوں آ جاتے ہیں، اخوانکم آباؤکم یعنی آپ کے باپ بدادا سب، ابناؤکم آپ کی اولاد، آپ کے گرینڈ چلڈرن، آپ کے سب، و اخوانکم آپ کے بہن بھائی سب آ جاتے ہیں، و عشیرتکم اور آپ کے، و ازواجکم بیچ میں سے میں نے چھوڑ دی، و ازواجکم اصل بات تو چھوڑ دی، و ازواجکم اینڈ یور اسپاؤسز یعنی آپ کے جو مرد ہے اس کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے جو مرد ہے، و عشیرتکم اور آپ کے ریلیٹیوز۔ عشیرہ کہاں سے ہے؟ عین شین را، عشرہ یا عشرو عشرن، یعنی خاندان جو رشتہ دار ان کے بارے میں ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، if your fathers, your sons, your children, your brothers, your sisters, your spouses, your relatives، اگر ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمْ، ٹھہریں پہلے میں اتنا اردو میں کر لوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر ہیں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے شوہر بیویوں کے ساتھ آ گیا، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تین چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اینڈ دا ویلتھ، اموال اینڈ دا ویلتھ اینڈ دا منی، اس کے بارے میں بتا رہا ہے، قاف را فا، اقترف یقترف، اقترافاً فارم 8 ہے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اینڈ the wealth you have obtained، جو آپ نے جمع کیا ہے، which you have acquired انگلش میں، and the wealth that you have acquired you have obtained، وَتِجَارَةٌ and the business and the trade and the business، تخشونا کسادہ، تخشونا you fear، آپ ڈرتے ہیں، تخشونا کسادہ، کسادہ کس سے ہے؟ کاف سین دال، کسدہ یکسدو، کسدن، کسدہ یکسدو کسدن، یعنی اس کا ڈکلائن، اس میں کوئی کمی آنا، اس میں نقصان ہونا، آپ سمجھ لیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ تین چیزوں کے متعلق بتا رہے ہیں، اور تیسری بھی پڑھ لیتے ہیں، مساکن ترضونہا، مساکن کے مسکن یعنی آپ کے ڈویلنگز ہے، آپ کے گھر جس میں آپ رہتے ہیں، اور ترضونہا یو آر پلیزڈ ود، جس سے آپ خوش ہیں، جس سے آپ کو مزہ آتا ہے، جس کو دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں۔ تو اب اس کو انگلش میں ایک دفعہ ریپیٹ کرتی ہوں، اینڈ دا ویلتھ دیٹ یو ہیو obtained or acquired and the business you feared decline in it and the dwellings and the houses you are pleased with۔ اردو میں آئے گا، اور وہ مال جو تم نے کمایا، اور وہ تجارت تم ڈرتے ہو جس کے خسارے سے، وہ تجارت جس کا ڈرتے ہو تم خسارے سے، اور وہ گھر جو تمہیں پسند ہے۔ اپنے گھروں میں ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، یہ چینج کر رہے ہیں، وہ چینج کر رہے ہیں، ہم لوگ آج نئی چیز لا رہے ہیں، کل پرانی چیز ہٹا رہے ہیں، ادھر سے ادھر، خالی سیٹنگ بھی چینج کر کے عورتیں خوش ہو جاتی ہیں۔ احب الیکم من اللہ، احب یعنی کہ آر مور بلاوڈ، ایک تو حب ہے نا، محبت، ایک احب یعنی تفضیل ہے، مور بلاوڈ من اللہ الیکم ٹو یو،
من اللہ و رسولہ, from then Allah and his messenger, wa jihadin fi sabilihi, and striving in his way, in his path, in his cause. فتربصوا, then you wait. اب انتظار کریں. تربسا یا تربسو, تربسن فارم 5 ہے یہ. ر ب صاد اس کے روٹ لیٹرز ہیں. تربسو, then you wait. حتی یأتی اللہ بامری, until, حتی until یأتی brings اللہ بامرہ, his command, his command. اب وہ جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے, اب یہاں پر ہم نے کہا تھا are more beloved to you, تو اردو میں ہوگا زیادہ محبوب ہیں تمہیں یا محبوب تر ہیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور جہاد سے اس کی راہ میں, تو انتظار کرو یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا فیصلہ یا اپنا حکم. امر ہی یعنی فیصلہ یا حکم. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, پہلے اللہ تعالیٰ نے ظالم میں کہا تھا, ابھی فاسق کہہ رہے ہیں. اینڈ اللہ ڈز ناٹ گائیڈ دا ڈیفائنٹلی ڈس اوبیڈینٹ پیپل, اور نہیں ہدایت دیتا, اور اللہ نہیں, پہلے اللہ ہے, اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا ہے القوم الفاسقین, وہ اس قوم کو جو فاسق ہیں, یعنی فاسق لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اصول ہم کو دے دیا آیا 23 میں. وہ اصول ہم نے دیکھ بھی لیا, انگلش میں بھی پڑھ لیا, اردو میں بھی پڑھ لیا, اور خالدہ جی نے لکھا ہے وہ بھی پڑھ لیا. اس اصول کے بعد یہ آیا جو ہے وہ لسٹ کر رہی ہے اس ٹائپس کی ایمبیشنز کو, اس ٹائپ کو پلیجرز کو, ان سب کو گروپ کر دیا اور ان سب کو ایک ساتھ کر کے کہہ دیا کہ اگینسٹ ایمان اس کی ریکوائرمنٹس کیا کیا ہیں. ایمان کی ریکوائرمنٹس جو ہیں اس کے ساتھ, اس کے مطابق یہ چیزیں کیا ہیں. مطلب یہ جو کچھ بھی آبا و اجداد یہ سب کچھ ہیں, اور گھر اور تجارت, یہ لسٹ کیا انکلوڈ کرتی ہے آپ نے دیکھ لیا. اس میں فادرز آ گئے, اس میں پیرنٹس آ گئے, چلڈرن آ گئے, گرینڈ چلڈرن بھی آ گئے, بردرز آ گئے, سسٹرز آ گئے, اسپاؤسز آ گئے, ٹائز آف بلڈ ہو گیا, فیملی ہو گیا, پراپرٹی آ گئی, بزنس آ گئی, یعنی ہماری جو نیچرل ڈیزائر ہوتی کہ ہمارے پاس ویلتھ ہو, اینڈ دا کمفرٹیبل ہاؤسنگ اینڈ دا ڈویلنگس, یعنی جو پلیجرز ہیں ہماری ایفلوئنس کے. جس کے پاس گھر نہیں ہے وہ کیا کرے گا, جو مٹی کے گھر میں رہتا ہے وہ کیا کرے گا. لیکن ہم جیسے لوگ جو ہم گھروں میں رہتے ہیں, اور ہم خاص کر کیلیفورنیا کے گھروں میں رہتے ہیں, تو ہمارا دماغ تھوڑا سا خراب نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگینسٹ آل دس کیا چیز آتا ہے. ایک پلڑے میں اگر آپ یہ ساری چیزیں دنیا کی رکھ لیں, اور دوسرے پلڑے میں آپ رکھتے ہیں the love of Allah and his messenger and jihad فی سبیل اللہ, آپ اللہ کی راہ میں جہاد کریں, تو کون سا زیادہ بھاری ہے, کون سا بھاری ہے؟ بھاری وہی ہے جو اللہ کا, اللہ اور اللہ کے میسنجر کا لو ہے, اور جہاد کرنا اللہ کی راہ میں. اب یہ جہاد ہر قسم سے ہو سکتا ہے, ان دا فارم آف ہارڈ شپ ہو سکتا ہے, کوئی تکلیف, کوئی سیکریفائز, اس کا مطلب ہے کوئی سفرنگ ہے, کوئی اوپریشن ہے. کبھی جہاد جو ہے ایکچوئل جہاد ہے وہ بھی ہو سکتا ہے, اپنی لائف کو سیکریفائز, یعنی بالکل شہید بھی ہو سکتے ہیں. ہر قسم کی سیکریفائز اس میں آ جاتی ہے, اس میں لکھا نہیں ہے, بس جہاد فی سبیل اللہ, کوشش کرنا ہے اللہ کی راہ میں. لیکن جو بھی کوشش ہے کس کے لیے, صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. اگر ان میں سے کوئی بھی لوگ جو ہمیں بہت بیلوڈ ہیں, اگر ہمارے راستے میں آ رہے ہیں جہاد کرنے سے, ہمارے ویلتھ, ہمارے ٹائم اور ہمارے ٹیلنٹس اور ہمارے آپ کو سیکریفائز کرنے کے لیے, تو سمجھ لو کہ ایک وارننگ ہے. اگر یہ ہمارے راستے میں آ رہے ہیں, ہماری اولاد بھی آ رہی ہے, ہمارے شوہر بھی آ رہے ہیں, ہمارے بیویاں بھی آ رہے ہیں, ہمارے کوئی بھی ماں باپ بچے کوئی بھی آ رہے ہیں, اگر کہ وہ آپ کو کسی چیز سے بھی روک رہے ہیں اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے سے, تو وارننگ کیا ہے کہ ویٹ کرو. فتربصوا, بڑی پیارا ہے اور بڑا ڈراؤنا ہے, یہ ایک وارننگ ہے. فتربصوا, دس از اے وارننگ. حتی یأتی اللہ بامری, جب تک اللہ اپنا کمانڈ لے کے آ جائے. اس کا مطلب کیا ہے کہ پریپیئرڈ رہو, پریپیئرڈ رہو. اگر آپ نے ایسا کیا تو اللہ کا کمانڈ آ سکتا ہے کسی وقت بھی. اللہ نہ کرے کہ ہم پہ کوئی ایسی مصیبت ہے, اللہ نہ کرے کہ اللہ کا ایسا کوئی کمانڈ ہے, اللہ نہ کرے کہ ہمیں کوئی سزا ملے اللہ کی طرف سے, اللہ نہ کرے کہ ہم ظالموں میں سے ہوں, اور اللہ نہ کرے کہ ہم فاسقوں میں سے ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ تعالیٰ فاسقوں کو, ایسے لوگوں کو فاسق کہہ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے. اب آیا نمبر 25 پہ آ جائیں. تھوڑا یہ ہسٹری والا پھر آ گیا. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین ان اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. لقد certainly for sure, مطلب یہ پاسٹ کی بات ہو رہی ہے, for sure. نصرکم, ایک منٹ میں ذرا اس کو بند کر دوں, ڈو ناٹ ڈسٹرب پہ ڈالتا ہوں, بیچ بیچ میں آ رہا ہے.
آپ دیکھیں ذرا کس کا ہے. مجھے لگتا ہے کہ فرحت عامر کچھ کہہ رہی ہیں، پتہ نہیں وہ کوئی آپ میں سے ایک چیک کر لے کہ وہ آ سک رہی ہیں کہ نہیں آ سک رہی ہیں. کچھ انہوں نے میسج بھیجا ہے فرحت عامر نے. اچھا، تو لقد یعنی سرٹنلی، مطلب یہ بات کنفرمڈ ہو چکا ہے. نصرکم یعنی کہ ہیلپڈ یو اللہ، ہیلپڈ یو اللہ. نصرہ ہی ہیلپڈ، اور ہی ہیلپڈ یو، اور کس نے ہیلپ کیا؟ اللہ نے. نصرکم اللہ فی مواطنا، ان ایریاز، ان ریجنز. جیسے ہم کہتے ہیں نا وطنا یتنو وطنن، یعنی کہ واو تا نون جس سے ہم وطن نکال لیتے ہیں. یعنی موقع پہ بھی کسی عربک میں اس ریجن بھی کہتے ہیں اور موقع بھی کہتے ہیں، یعنی کئی موقع پہ، کئی جگہوں پہ آپ کہہ لیں. انگلش میں ان مینی ایریاز، ان مینی ریجنز، کثیرہ ان مینی. certainly helped you Allah in areas or in regions many. وَيَوْمَ حُنَيْن and on the day of Hunain. اردو میں ہے یقیناً مدد کر چکا ہے اللہ تمہاری بہت سے جگہوں پر، اور غزوہ حنین کے دن بھی. از آجبتکم when pleased. آجبت کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب آپ کسی چیز سے بہت امیزڈ ہوں، آپ کو بہت بھلی لگے، آپ بہت خوش ہو رہے ہوں. آئین یہ اردو والا عجیب نہیں ہے کہ ہمیں عجیب لگ رہا ہے، یہ عربک والا عجیب ہے کہ ہم بہت خوش ہو رہے ہیں. وی آر ویری پلیزڈ. تو اللہ تعالیٰ کے از آجبتکم یعنی عین جیم با آجبا یعجبو اعجابن، فارم 4 ہے. when pleased you is آجبتکم when pleased you کثرتکم your large number. آپ لوگ بہت سارے تھے، your large number, you were pleased with it. فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا but not availed and not you benefit. It did not benefit عنكم, it not benefit عنكم you شیئا at all، کچھ بھی. پھر بھلی لگی تھی تم کو، جب بھلی لگی تھی تم کو اپنی کثرت، جب کہ آپ خوش تھے، بہت خوش تھے، آپ کی کثرت آپ کو بہت اچھی لگ رہی تھی، تو نہ کام آئی تمہارے کچھ بھی چیز. وَضَاقَتْ، ضاقت آپ نے پہلے پڑھا ضیق، ضیق کا مطلب ہے نیرو ہو جانا، کنسٹرکٹ ہو جانا. ضاد یا قاف، ضاق یضیق ضیقا، یا اپنے ضیقا، ضیقا، ضاد ضاق یضیق ضیقا. ہاں، ضیق الگ چیز، ضیق مینس نیرو. تو اینڈ واز کنسٹرکٹڈ، وضاقت اینڈ واز کنسٹرکٹڈ یا اینڈ واز نیروڈ، علیکم اپون یو، الارض the earth، زمین آپ پہ تنگ ہو گئی. بما رحبت، ڈسپائٹ، بما رحبت ڈسپائٹ اٹس واسٹ. رحبت کا مطلب ہے واسٹنس، یعنی اس کی ایکسپینس، اس کی وسعت کے باوجود اس کی جو ہے وہ آپ کے اوپر کم ہو گئی، اس کی کشادگی کے باوجود وہ آپ کے اوپر تنگ ہو گئی. ثم ولیت، اچھا اس کے روٹ لیٹرز کیا ہے؟ رحبا، رحبا یرحبو رحبن، رحبا یرحبو رحبن. and was constricted or narrowed upon you the earth despite its vastness. پھر کیا ہے؟ ثم ولیتم مدبرین، then you turned back. ولا یعنی آپ واپس مڑے. ولا یولی تولیتن، کون سا فارم ہے؟ ٹو، یہ آپ کئی دفعہ کر چکے ہیں. and you turned back retreating. مدبرین یعنی پیچھے کی طرف. ادبرا یدبرو ادبارن، فارم 4. تو یو ٹرن بیک ریٹریٹنگ، اور تنگ ہو گئی آپ پر زمین اپنی وسعت یا اپنی کشادگی کے باوجود. پھر تم بھاگ نکلے پیٹھ پھیر کر، بھاگ نکلے تم پیٹھ پھیر کر. تو 25 کے ساتھ 26 اور 27 بھی پڑھیں گے بیکاز یہ سب کنیکٹڈ ہے، غزوہ حنین کے بارے میں ہے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین. ثم انزل، then sent down Allah سکینتہ، his tranquility، his peace. کس پہ بھیجا؟ علی رسولہ، upon his messenger، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. وعلی المؤمنین and upon the believers. وَأَنزَلَ and he sent down جنوداً، جنود یعنی لشکر، فوج، آرمڈ، آرمی، جو بھی آپ کہہ لیں. جندا یجندو جنوداً، جنود کا مطلب ہے فوج یا آرمی، اپنی اللہ کی فوج. لم تروہا، not you could see، not you could see it، آپ اس فوج کو نہیں دیکھ سکتے تھے. دوبارہ پڑھتی ہوں. then sent down Allah his tranquility اور his peace upon his messenger and upon the believers and sent down armies یا forces which not you could see. پھر نازل فرمائی اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنوں پر، اور نازل فرمائی ایسے لشکر جو نہ نظر آتے تھے آپ کو. وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا and he punished، عَذَّبَ and he punished الَّذِينَ كَفَرُوا those who disbelieved. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ and that is the recompense of the disbelievers. اور سزا دی ان کو اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، اور یہی سزا ہے کافروں کی.
آیا نمبر 27 میں نے کہا یہ بھی ساتھ پڑھیں گے. ثم یتوب اللہ من بعد ذالک علی من یشاء واللہ غفور الرحیم. ثم then یتوب اللہ من بعد، یتوب اللہ یعنی will accept اللہ the repentance, will accept repentance اللہ، اگر آپ word for word کر رہے ہیں. من بعد after that، من بعد ذالک after that، علی من یشاء for whom he wills، جس کو وہ چاہے. then will accept repentance اللہ after that for whom he wills، پھر توبہ کی توفیق دیتا ہے اللہ اور ایکسیپٹ کرتا ہے توبہ اللہ اس کے بعد بھی جس کو چاہے، توبہ قبول کرتا ہے. واللہ غفور الرحیم اینڈ اللہ از آفٹ forgiving always merciful، اور اللہ بخشنے والا ہے، خوب بخشنے والا ہے اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. اب 25 سے 27 ہم ایک اس میں پڑھتے ہیں اکٹھے. آیا نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے ریمائنڈ کیا ہے بلیورز کو، مسلمانوں کو، کہ کچھ ایسے ایونٹس ہوئے تھے مواطن کثیرہ، یاد ہے ہم نے پڑھا تھا کئی جگہوں پہ جو کہ فرسٹ جنریشن آف مسلمز نے ایکسپیرینس کیا تھا، اور وہ بیٹلز جو انہوں نے لڑے تھے، وہ غزوات جو انہوں نے لڑے تھے جس میں وہ ویک تھے اور پورلی ایکوپڈ تھے. آپ کو یاد ہے ہم نے غزوہ بدر کے بارے میں پڑھا، غزوہ احد کے بارے میں پڑھا، ابھی بہت ساری چیزیں جو غزوہ خندق کا بھی ہم نے نہیں پڑھا، لیکن اللہ نے ان کو سپورٹ کیا اور اللہ نے ان کو فتح نصیب کی، اور وہ وکٹریز جو ہیں جو انہوں نے ان کو ملی تھی وہ ابھی تک ان کے مائنڈز میں فریش ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے ہیں، لیکن وہ یاد دلا کے ان کے نام نہیں لے رہے ہیں، اسپیسیفکلی ایک کا نام لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی یہاں مینشن کیا بیٹل آف حنین، غزوہ حنین کا، جب وہ سب بہت پلیز تھے، بہت خوش تھے کہ ہمارا نمبر بہت زیادہ، کیونکہ اس سے پہلے اتنی بڑی فوج لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے تھے، لیکن پھر اللہ کہتے ہیں اٹ واز آف نو اویل ٹو دیم، اس سے ان کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. تو بیٹل آف حنین میں کیا ہوا؟ ایک دفعہ ہم نے دوسرے غزوے کے بارے میں پڑھا تھا، آج ہم غزوہ حنین کے بارے میں پڑھتے ہیں، کہ جب کانکویسٹ آف مکہ ہوا تھا 8th year آف ہجرہ میں، آلموسٹ میں نے بتایا تھا قریش جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے تھے، سب نہیں ہوئے تھے، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی ٹرائبس ایسے تھے، کچھ قبیلے، کچھ قبائل ایسے تھے کہ وہ اینیمیز تھے، فیئرس اینیمیز تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اور مسلمانوں کے بھی، اور ان کے نام کیا تھے؟ کسی نے لاسٹ ٹائم بھی پوچھا تھا کہ قبیلوں کے نام کیا تھے، تو یہ قبیلے جو تھے ابھی ہم جن کی بات کر رہے ہیں وہ حوازن اور ثقیف. پہلے ہم نے صلح حدیبیہ کے بارے میں پڑھا تھا، اب ہم حوازن اور ثقیف کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ صلح حدیبیہ کے بعد کی بات ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہیں وہ بہت ڈر گئے تھے، وہ ٹیریفائڈ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اب تو صلح ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، اب تو یہ ہمیں انویٹ کریں گے، تو اس سے پہلے کہ وہ ہمیں اٹیک کریں ہم ان کو اٹیک کر لیتے ہیں. اور سب نے اگری کر لیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعوذ باللہ ان پہ اٹیک کریں گے. انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ مکے سے نکلیں گے اور سڈنلی جائیں گے اور ایک جگہ کو چوز کر لیں گے. تو انہوں نے 20,000 سولجرز جمع کی، 20,000، آپ سوچیں ذرا، 20,000، اور ان کا کمانڈر تھا مالک بن عوف، اور اس نے تمام عورتوں کو اور بچوں کو اور تمام جانوروں کو سب کو بھی جوائن کرایا آرمی کے ساتھ، سولجرز میں، تاکہ سب وہاں پر مضبوطی سے لڑیں اور کوئی واپس نہ ہو جائے. اب یہ ہوتا ہے کہ جب اگر آپ کے پاس آپ کی بیوی بچے نہیں ہیں آپ کے ساتھ، تو آپ کا دل آپ کے بیوی بچوں میں پڑا رہتا ہے، آپ کے جانور نہیں، آپ کا جانوروں میں دل پڑا رہتا ہے. تو انہوں نے یہ چلاکی کی کہ انہوں نے کہا سب کو رکھیں. انہوں نے پہلے روز میں اپنے فائٹرز کو رکھا، پھر اس کے بعد ان کے پیچھے ان کی بیویوں کو رکھا، عورتوں کو رکھا، ماں بہنیں، سب کو، مطلب یہ کمانڈر نے حکم دیا تو سب کو کرنا پڑا. پھر اس کے بعد انہوں نے شیپ اینڈ گوٹس رکھے، پھر اس کے بعد دوسرے اینیملز رکھے، یعنی جو نیچرل کنڈیشنز تھے وہ سب انہوں نے ایسے بنا لیے کہ پوری آرمی کو اکٹھے کر لیا. اور پھر انہوں نے اپنی آرمی کو سمجھایا کہ کس طرح گھات بنا کے رہنا، مطلب ان کے گھات میں رہنا، ایمبوش جس کو کہتے ہیں، کہ گھات لگا کر بیٹھے. انہوں نے آرڈر دیا کہ اب ویلیز کے، وہ پہاڑی جگہ تھی، ویلیز میں اس طرح بیٹھیں کہ جیسے ہی مسلمان انٹر ہوں آپ ان پہ حملہ کر دیں. انہوں نے کہا اف یو سی اینی مسلم، کسی بھی مسلم آرمی میں سے کسی بندے کو، تو سب سے پہلے تو ان کے اوپر پتھر پھینکو نا، پتھر جیسے اوپر سے پہاڑ پر سے پھینک رہے ہیں، ان کے اپنے جو تلواریں ہیں وہ نکال لو، اپنے شیتس کو جو ہے، ان کے الفاظ سے بریک دا شیتس آف یور سورڈس، مطلب بریک کرو، نکالو اور فائٹ کرو، اور ایسے فائٹ کرو جیسے تم سب ایک انسان ہو، سب اکٹھے مل کے مسلمانوں پہ حملہ کر لو. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلا کہ یہ جو قبیلے ہیں یہ اٹیک کرنے والے ہیں، دے آر اباؤٹ، یہ وہ پلان کر رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا چلو ان سے پہلے ہم کر لیں.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریپیئر کیا اپنے سولجرز کو، وہ 20,000 تھے سب ملا کے، یہ تو انہوں نے آرمی آف 10,000 سولجرز تھے جو کہ ان کے مدینے سے ان کے ساتھ تھے، اور 2,000 اور جوائن کیا جو کہ فتح مکہ کے بعد ان کے ساتھ مل گئے، تو اب ان کے ساتھ کتنے ہو گئے؟ 12,000 ٹوٹل، 12,000 ان کے پاس ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کے پاس کتنے تھے؟ 20,000۔ اور اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آرمی میں 80 مشرکین بھی تھے، 80 مشرکین بھی تھے۔ وہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے، مشرکین کا آپ کو پتہ ہے وہ بالکل منافقین کی طرح تھے، کہ دیکھتے ہیں کس پارٹی کی جیت ہوتی ہے اور ہمیں کہاں سے کوئی مال غنیمت ملتا ہے، ہم اس پارٹی کے ساتھ ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہوئے جہاں پر ان کو پتا تھا کہ آرمی سیٹل ہو رہی ہے، ان کو یہ پتا، تو انہوں نے کہا کہ چلو ان سے پہلے ہم کر لیں گے، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وکٹری دینے والا جو ہے وہ بھی اللہ ہے، اور ڈیفیٹ کرنے والا ہے وہ بھی اللہ ہے، لیکن ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ ہم نے اپنی پریپریشن پوری کرنی ہے۔ وہ گھر میں بیٹھ کے دعا کر کے نہیں کہتے تھے کہ یا اللہ بس ہمیں فتح دے دے، آپ نے دیکھا سب غزوات میں انہوں نے خود پارٹیسپیٹ کیا، تو انہوں نے، لیکن کوئی بھی ان کے پاس اب 12,000 کی فوج تھی جو کہ پہلی دفعہ تھی، انہوں نے کوئی بھی پرائیڈ یا ایروگنس شو نہیں کیا کہ اتنی بڑی آرمی کو میں لے کر جا رہا ہوں، یہ پہلی دفعہ تھا۔ اور کچھ مجاہد جو تھے ان کے بارے میں یہاں پر آ رہا ہے کہ وہ کہتے تھے ہم تھوڑی ہاریں گے، ہمارے پاس تو آج اتنے لوگ ہیں، اس لیے کہا از اعجبتکم، جب تم کو اللہ تعالیٰ ان کا پلیز کر رہا تھا تو میں تمہارے نمبرز، کہ ہمارے پاس تو بہت لوگ، اتنے تو پہلے کبھی تھے ہی نہیں ہمارے پاس، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے پاس کتنے لوگ ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگا جب انہوں نے یہ کہا، کہ انہوں نے کہا کہ آج تو ہمارے پاس، اور اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ تم کو بہت خوشی ہو رہی تھی کہ تمہارا لارج نمبر ہے لیکن تمہیں کسی کام نہیں آیا۔ تو انہوں نے بہت سارے آرمیز کو پہلے بھی ڈیفیٹ کیا تھا جبکہ یہ لوگ بہت کمزور تھے، جیسے اللہ یاد دلاتے مواطن کثیرہ، کہ اللہ بہت سارے آرمیز کو ڈیفیٹ کیا تھا، سیورل ٹائمز کیا تھا، لیکن کیوں کیا تھا؟ کیونکہ یہ نہیں کہ وہ زیادہ ایکوپ تھے یا زیادہ لوگ تھے یا ان کے پاس آرمی بڑی تھی، اللہ کی مدد سے کیا تھا۔ اس میں نے آپ کو جیسے بتایا بیٹل آف بدر تھا، خندق تھا، بیٹل آف مؤتہ بھی تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب وہ حنین پہ پہنچے اپنے لوگوں کو لے کے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر تو بہت سے سلوپس بھی ہیں، ڈیسینٹس بھی ہیں، پاسز بھی ہیں، اور ہڈن ویز بھی ہیں، تو انہوں نے اپنے آرمی کو رینکس میں ارینج کیا۔ انہوں نے یہ کہ فلیگز دیا ان لوگوں کے جو آگے فلیگ لے کے جو فلیگ لے کے آگے چلتے ہیں نا ان کو دیا، پھر اس کے بعد جسٹ بیفور ڈان، یعنی ابھی رات کا ٹائم تھا، ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، ان دا ڈارک، انہوں نے آرمی سے کہا کہ جاؤ اس ویلی میں جاؤ اور اینیمی کو بائی سرپرائز آپ اب سرپرائز دو۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا، بالکل نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ جانے لگے ویلی میں، وہ فوج پوری جا رہی تھی، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو دشمن فوج ہے وہ آلریڈی انہوں نے اپنے آپ کو ایمبوش کیا ہوا ہے، انہوں نے تمام جو گھات ہیں وہ انہوں نے جگہ ملے ہوئے ہیں اور وہ ان کے اوپر فوراً حملہ کریں گے۔ وہ آلریڈی پہنچ چکے تھے، انہوں نے پہلے آلریڈی اپنے لوکیشنز چوز کر لیے تھے، انہوں نے اپنے بٹالینز کو ہر جگہ رکھ دیے تھے، ہر ٹری کے پیچھے، ہر ایمبوش کے، بس بہت انہوں نے تیاری کر لی تھی، اور ان کا پلان یہ تھا کہ جیسے ہی مسلمان سامنے آئیں گے ہم ان کے اوپر، جس طرح آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا کہ بس فوراً ان کے اوپر تیر بھی برساؤ، اپنے سورڈز بھی نکال لو اور اپنے پتھروں کو بھی ڈالو۔ تو وہ جب انہوں نے کیا تو اتنے مسلمان تیار نہیں تھے اس چیز کے لیے، ابھی رات بھی تھی، ابھی اندھیرا بھی تھا، صبح نہیں، فجر کا ٹائم نہیں ہوا تھا، ڈان کا ٹائم تھا، تو ان کے لیے اتنا ہارڈ ہو گیا کہ وہ کس طرح سے ریزسٹ کریں، کس طرح سے وہ لڑیں ان لوگوں سے جو پہلے سے تیار تھے۔ تو انہوں نے کیا کہ وہ لوگ ریٹریٹ کرنا شروع، وہ واپس آ گئے، اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ مدبرین، آپ لوگ واپس لوٹے، آپ لوگ گھبرا کے واپس لوٹ گئے تھے، اسی لیے میں ان الفاظ کو ایکسپلین کر رہی ہوں، ورنہ میں اتنی ڈیٹیل میں ابھی ہسٹری میں دوبارہ نہیں جانے والی تھی۔ تو یہ سچویشن کیسی تھی؟ اٹ واز ایکسٹریملی ڈیلیکیٹ، بہت نازک سچویشن تھی، اور ساتھ صورت حال بھی نازک تھی اور ساتھ ساتھ پینفل بھی تھا، کہ اینڈ میں کیا ہوا، سب لوگ ریٹریٹ کر گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے لوگ رہ گئے؟ تقریباً 100 مجاہدین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہ گئے، 12,000 میں سے سب ریٹریٹ کر رہے ہیں اور 100 لوگ رہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو جب اینیمی ان کی طرف آ رہی تھی اور 20,000 سولجرز تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سٹیپ بھی پیچھے نہیں گئے، ہی ڈڈ ناٹ موو بیک ایون اے سنگل سٹیپ، اور ان کے چہرے پہ کوئی فیئر کا نشان نہیں تھا، وہ فل آف کریج تھے، فل آف ہوپ تھے، فل آف اسٹرینتھ تھے، کیونکہ انہوں نے اللہ کو پکارا، انہوں نے اللہ کو پکارا، اللہ سے مدد مانگی، اور پھر اس کے بعد اپنے لوگوں کو پکارا، اپنے لوگوں کو پکارا۔ انہوں نے کیا کیا، وہ اپنے میول سے، جو ان کا جو گھوڑا تھا، میول تھا، جو اس پہ سے اترے، اس میں سے اترے اور اپنے رب سے دعا کہ اللہم انزل نصرک، اللہم انزل نصرک، یا اللہ ہمارے، اللہ اپنی مدد ہمارے اوپر بھیج،
اور لوگوں کو آوازیں دی، ان کو کہا کہ آپ کدھر جا رہے ہو، آپ کدھر جا رہے ہو، میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، میں اللہ کا میسنجر، آئی ایم دا میسنجر آف اللہ، میں محمد ہوں، محمد ابن عبداللہ ابن مطلب، پورا بتایا کہ میں محمد ہوں، میں اللہ کا میسنجر ہوں، میرے پاس آؤ۔ اور پھر انہوں نے اپنے انکل سے کہا، اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ان فالوورز کو بلائیں۔ پھر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاؤٹ کیا ایز لاؤڈ ایز ہی کوڈ۔ جب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے شاؤٹ کیا تو پھر لوگ واپس آئے، وہ لوگ واپس آئے بیٹل فیلڈ پہ۔ اب اس کو ڈسکرائب اس طرح کیا جاتا ہے، ایسے واپس آئے جیسے کہ کاؤز جو ہوتے ہیں، جو کہ گائے ہوتی ہیں، جب وہ اپنے بچوں کو کے پاس آتی ہیں، مطلب کہ وہ پھر آئے، جلدی جلدی مڑ کے واپس آئے۔ اور ایونچولی پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسکیل کو پلٹ دیا، ایسا پلٹا کہ یہ لوگ جیت گئے۔ تو پہلا راؤنڈ یہ لوگ ہار گئے تھے، لوگ چلے گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہاری جو بہت خوش تھے تم لوگ، لیکن تمہیں فتح دینے والا کون تھا، آپ کے اینیمیز پہ آپ کو فتح دینے والا کون تھا۔ تو اس سے جو ہے اس سے مسلمانوں کو ایک سبق سیکھا انہوں نے، ان کو یہ پتہ چل گیا کہ دیکھیں، ہم اپنے نمبرز کو جب ہم دیکھتے تھے اور ہم خوش ہوتے تھے، وہ کوئی کام کی چیز نہیں ہے، نمبرز ہونا بھی ضروری ہے، لیکن جو موسٹ اسینشیل، سب سے زیادہ ضروری کاز جو ہے وکٹری کا کون سا ہے، وچ از ڈیڈیکیشن ٹو Allah's cause۔ آپ نے جہاد کے لیے نکلنا ہے، آپ نے اپنی ٹائز کو اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا ہے، اور آپ نے اپنا توکل اللہ کے اوپر ڈالنا ہے، آن ہز سپورٹ۔ تو اللہ تعالیٰ نے الاؤ کیا کہ وہ جو ڈیفیٹ پہلے ہوئی، تاکہ یہ لوگ ایک لیسن سیکھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وکٹری دی۔ تو یہ دو سٹیپس میں ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وکٹری دی ایٹ دا ہینڈز آف اے اسمال گروپ۔ ابھی بہت لوگ چلے بھی گئے تھے، بہت لوگ پیچھے بھی رہ گئے تھے، لیکن یہ جو 100 لوگ رہ گئے تھے تقریباً، ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے، جو اسٹیڈ فاسٹ تھے اور جنہوں نے ڈیفینڈ کیا وتھ فل بریوری، ان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں پھر کہہ رہے ہیں، الفاظ یوز کریں، وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ۔ اینڈ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ تم بہت زیادہ کانفیڈنٹ تھے، تمہارے پاس لارج فورس تھا، لیکن تم ڈیفیٹ کی طرف چلے گئے۔ تم کو اتنا ہیوی برڈن جو تھا وہ تم کو ہونا چاہیے، کیونکہ پوری زمین تمہارے اوپر تنگ ہو گئی، زمین تمہارے اوپر تنگ ہو گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ثم انزل اللہ سکینت، کس کے اوپر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے اوپر، اور ان کے پاس ایک ایسی قوت بھیجی، ایسا لشکر بھیجا، کیونکہ 100 لوگوں سے آپ جیت تو نہیں سکتے، لیکن ایسے کوئی جن کو اللہ کہتے ہیں تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور ہمیں بھی نہیں معلوم، نہ مجھے معلوم ہے، نہ آپ کو معلوم ہے، نہ کسی اور کو معلوم ہے کہ وہ فورسز کیسے تھے۔ لم تروا، اللہ نے کہہ دیا آپ نہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نظر نہیں آئے تو اور کس کو نظر آئیں گے؟ اب کہا یہ جاتا ہے کہ ظاہر ہے فرشتے ہوں گے، لیکن اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ہمیں بس اللہ کی کتاب پہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ نے مدد کی کسی فوج کے ذریعے۔ اور پھر اللہ کے نبی عذب الذین کفروا، اللہ نے پنش کیا ان لوگوں کے جو کفار تھے، جنہوں نے ڈس بلیو کیا تھا۔ ان کی پنشمنٹ کیا تھی؟ ان کی پنشمنٹ یہ تھی کہ ان کے کافی سولجرز مر گئے، اور ان کے کافی سولجرز قید میں آ گئے، کیپٹیو ہو گئے، اور فائنلی کیا ہوا؟ ڈیفیٹ انہیں کی ہوئی۔ یہ سب ان کی پنشمنٹ تھی اس دنیا کی، آخرت کی پنشمنٹ تو کچھ اور ہی ہے نا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہ پنشمنٹ جو تھی یہ ان کے لیے برابر تھی، اٹ واز befitting for those disbelievers۔ پھر اللہ تعالیٰ 27 میں آیت میں کہتے ہیں ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، یعنی اسپیسیفکلی جو لوگ بھاگ گئے تھے بیٹل فیلڈ سے، ان کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ there is still room for توبہ، کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم نے تواب پڑھا تھا، اللہ کے ناموں کے جب ہم نے ڈیٹیل پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ بار بار موقع دیتا ہے کہ آپ توبہ کر لیں، توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں اللہ کے، جب تک آپ کو موت نظر نہیں آ جائے، جب تک میں اور آپ موت کو دیکھ نہ لیں، ہم توبہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ ہم نے میرے دروازے کھلے میں، اگر آپ اپنے آپ کی اصلاح چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بھی آپ کی توبہ قبول کرے گا، ہی ول ٹرن ٹو یو ان مرسی، ہی ول ایکسیپٹ یور ریپینٹنس۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ غفور رحیم، کہ اللہ تعالیٰ آفٹ فار گیونگ بھی، اور ہمیشہ 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 رحم کرنے والے ہیں۔ آیا نمبر 28 میں، یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا وان خفتم عیلة فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکین نجس، اے لوگ، او یو دوز who have believed، indeed مشرکون the polytheists the idolaters are نجس، impure، جیسے ہم کہتے ہیں نجاست، نجسا ینجسو نجسن، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، حقیقت میں مشرک جو ہے وہ ناپاک ہے،
نجس ہیں، ناپاک، نجس کہتے ہیں، نجس ہے، ناپاک ہے. فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. سو فلا یقربو، سو ناٹ دے شوڈ کم کلوز یا نیئر ٹو المسجد الحرام، دا مسجد حرام، بعد عامہم ھذا، آفٹر دس ایئر. سو نہ وہ قریب آئیں مسجد حرام کے اس سال کے بعد. بہت سمپل ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ، یہ تو سمپل تھا. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. بٹ اف یو فیئر، اگر آپ فیئر کرتے ہیں، عیلتن، عیلتن کیا، عین یا لام، اعلیٰ یا عیلو عیلن، اعلیٰ یا عیلو عیلن، یہ روٹ لیٹرز ہیں. عین وہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ، اس میں عائلن آتا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھا کہ آپ مطلب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، مفلسی ہے آپ کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ یہاں اب ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر اف یو فیئر، ان خفتم عیلتن، اف یو فیئر پاورٹی، فسوف، then soon، یغنیکم اللہ، will make you rich، اللہ آپ کو رچ کر دے گا، من فضلہ، from his bounty، if he wills، انشاء، if he wills، جیسے ہم انشاءاللہ کہتے ہیں. ان اللہ علیم حکیم، indeed اللہ is all knowing and all wise. اگر تمہیں خوف ہے مفلسی کا تو غنی کر دے گا اللہ تم کو اپنے فضل سے، اگر وہ چاہے. بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے. اب کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سٹیٹمنٹ، کس لیے یہ آیا کنکلوڈ کر دیتا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ مشرکین ہیں، ان کے لیے آپ سمجھ لیں کنکلوڈنگ سٹیٹمنٹ ہے کہ ان کو انما المشرکین نجس، وہ نجس ہے، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فائنل ورڈکٹ ہے، فائنل فیصلہ ہے ان کے لیے. اور یہ فیصلہ جو ریسٹ آف دا ٹائم کے لیے ہے کہ مسجد حرام کے اندر جو ہے وہ ان کے پاس نہ آئیں. اب جو اس قانون کو وائلیٹ کرتا ہے وہ اللہ ان سے سمجھے، ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمارے پاس تو نہیں ہے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بس جو اللہ نے قرآن میں لکھا ہے یہ صحیح ہے. تو یہ آیا یہ ایمفیسائز کرتا ہے کہ مشرکین جو ہے وہ امپیور ہیں، وہ نجس ہیں. لیکن ان کی امپیورٹی کیا چیز ہے؟ ان کی امپیورٹی جو ہے، جو اسٹرکٹسٹ انجنکشن جو ہے ان کے لیے کہ ان کو حرم کے ایریا میں نہیں آنے کے لیے، لا یقربو، دور سے بھی، مطلب قریب بھی نہیں آئے، اس کے قریب بھی نہیں آئے. لیکن ان کی جو امپیورٹی ہے وہ ان کے باڈیز امپیور نہیں ہے. ابھی ہمارے ارد گرد جو مشرکین رہتے ہیں تو یہ ان کی باڈیز امپیور نہیں ہے. اگر ان سے آپ کا باڈی ان سے ٹچ ہو جائے، سمجھے، مرد کا مرد سے، عورت کا عورت سے ٹچ ہو جائے، عورت آپ سے ملتی ہے آپ اسے ہاتھ ملاتے ہیں، مرد مرد سے ملتا ہے ہاتھ ملاتے ہیں، تو اس اوکے، کوئی بری بات نہیں ہے. ان کے باڈیز امپیور نہیں ہے. ان کی جو نجاست ہے وہ کس چیز سے؟ ان کی اسپرچول یا روحانی نجاست ہے، یعنی دا امپیورٹی آف شرک. وہ پارٹنرز ایسوسیٹ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، وہ شرک کرتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ نجس ہیں اور ان کو جو ہے آپ حرم کے میں نہ آنے دو. اور پھر اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اب ان خفتم عیلتن، کیا ہوگا اگر آپ ان کو نہیں آنے دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کیوں پاورٹی سے فکر کر رہے ہو؟ وہ اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو جتنے لوگ آتے تھے پلگرمیج پہ، جو آتے تھے، جو مشرکین بھی آتے تھے، وہ بھی مکے آتے تھے نا، حرم آتے تھے، اور آ کے ان کے اپنے طریقے سے وہ لوگ عبادت کرتے تھے. تو وہ لوگ اپنے ساتھ کاروبار جو مکے والوں کو کاروبار، جو تجارت جو ہے وہ ان لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا تھا کہ جب لوگ آئیں گے پلگرمیج. ابھی بھی آپ دیکھیں جب حج کے لیے جاتے ہیں تو لوگوں کا کاروبار وہاں پر کتنا چمک جاتا ہے، ہم سب شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں. عمرے پہ جاتے ہیں ہم سب شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح ان کی تو تجارت تھی، باقاعدہ تجارت تھی. تو وہ جب تھی تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ بزنس ٹرپ میں بھی، جب سردیوں میں اور گرمیوں میں، رحلۃ الشتاء والصیف وہ بھی ہے، تو اتنا ضروری تھا مکے والوں کے لیے کہ اگر یہ لوگ نہ آئے تو مکے والوں کو ڈر ہو گیا ہوگا دل میں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہے تو اللہ تمہیں تمہارا رزق اللہ دیتا رہے گا، کسی نارمل طریقے سے دیتا رہے گا، کوئی ریکگنائز مین سے دیتا رہے گا. تم لوگ اپنے آپ کو، ایمان اپنا مضبوط کرو. ان کی وجہ سے تمہارا رزق نہیں آ رہا ہے، تمہارا رزق لکھا ہوا ہے لیکن وہ لا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس وقت ذریعہ بنے میں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مت ڈرو، خوف نہ کھاؤ پاورٹی کا، مفلسی کا. تو اللہ تعالیٰ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو دوسرے کھول دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ علیم بھی اور حکیم بھی ہے. وہ ہر چیز کو جس طرح مینیج کرتا ہے وہ اپنی وزڈم سے، اپنی حکمت سے اور اپنی نالج سے مینیج کرتا ہے. تو اگین مجھے خالدہ جی کا یہ جو ایک ایکسپلینیشن ہے، یہ میں نے بس، یہ سیکنڈ ہے، میں اور نہیں کروں گی، ایک ہی اور کر رہی ہوں آج کے دن. ایمان والوں کو بتایا گیا ہے کہ دیکھو یہ مشرک ناپاک ہیں، اس لیے تم انہیں مسجد حرام کے قریب نہ آنے دو. یعنی آئندہ کے لیے ان کا حج اور زیارت ہی بند نہیں، بلکہ اس پاک جگہ میں ان کا داخل ہونا ہی منع ہے. ناپاک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خود ناپاک ہیں، بلکہ ان کے اعتقادات، آپ دیکھیں نا، اعتقادات، ان کے اخلاق، ان کے اعمال اور ان کے طور طریقے ناپاک ہیں. اور اسی نجاست
کی وجہ سے وہ حرم میں نہیں جا سکتے۔ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ ان کے نہ آنے سے کہیں تجارت بند نہ ہو جائے تو یہ ایک فضول بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب مشرکین حج اور زیارت کے لیے آتے تو مسلمانوں کی تجارت چمک اٹھتی تھی اور خوب خرید و فروخت اور منافع ہوتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکوں کے نہ آنے سے تمہیں یہ اندیشہ نہ ہونا چاہیے کہ کہیں تمہیں مفلسی اور تنگ دستی نہ گھیر لے۔ اللہ اگر چاہے گا تو بہت جلد تم کو اپنے فضل سے مالدار کر دے گا۔ تم اس کی ہدایت پر عمل کرو اور اس کے فضل کے امیدوار رہو۔ مومن کی شان یہ بھی خالدہ جی کا ہے، مومن کی شان یہ ہے کہ آقا کا حکم ملتے ہی سر جھکا دے، پھر اس کے بعد اپنے ذاتی نفع و نقصان کے بارے میں کچھ نہ سوچے۔ یوں تو اللہ کے تمام احکام میں مصلحت پوشیدہ ہے، لیکن انسان اگر اپنی کم علمی کی وجہ سے اس کے کسی حکم کی مصلحت کو نہ جان سکے تو اسے اطاعت میں ہرگز کمی نہ کرنا چاہیے۔ حکم کی وزڈم کی بات آ گئی نا، حکم چونکہ خدا کا ہے اس لیے سر اطاعت جھکنا چاہیے، سر اطاعت جھکنا چاہیے کیونکہ اسی خدا پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا ہے۔ مومن کو یقین رکھنا چاہیے کہ ہر طرح کا نفع اور نقصان خدا کے ہاتھ میں ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے اس کے حکم سے ہوتا ہے، اور وہ جب چاہے حالات کا رخ بدل سکتا ہے۔ اس لیے حالات کے دباؤ یا نفع نقصان کے خیال سے اطاعت میں کمی نہیں کرنی چاہیے، یہ ایمان کی کسوٹی ہے۔ نیکسٹ آیت پہ جاتے ہیں، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیہ عن ید وہم صاغرون۔ قاتلو یعنی فائٹ کرو، لڑو، الذین ان لوگوں سے، فائٹ دوز ہو لا یؤمنون ڈو ناٹ بلیو باللہ ان اللہ ولا بالیوم الاخر اینڈ ان the last day. They do not believe in Allah and they do not believe in the last day. ان سے فائٹ کرو، لڑو ان لوگوں سے جو نہیں ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر۔ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ and they do not make unlawful what made Allah unlawful and his what Allah and his messenger made unlawful۔ پھر سے پڑھتی ہوں، and not ایک ایک لفظ کا and ولا and not یحرمون they make unlawful ما حرم اللہ what made unlawful اللہ ورسولہ and his messenger، اور نہیں وہ حرام مانتے ہیں ان چیزوں کو جنہیں حرام کیا ہے اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ ولا یدینون دین الحق and not they live by the religion of truth من الذین اوتوا الکتاب of from those who were given the book۔ اوت الکتاب آ گیا جو کتاب دیے گئے تھے یعنی اہل کتاب، حتیٰ یہاں تک کہ until یؤتو یعنی until they give جزیہ، the جزیہ عن یدن یعنی willingly اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں، وہم صاغرون while they are subdued۔ یہ آتا یعطی اعطاءً فارم 4 ہے، اور نہیں قبول کرتے ہیں دین حق کو ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی ہے کتاب یعنی اہل کتاب، حتیٰ کہ وہ دیں جزیہ اپنے ہاتھ سے اور بن کر رہیں چھوٹے، صاغرون چھوٹے بن کے رہیں، سبڈیوٹ۔ اس آیت میں انسٹرکشنز ہے کہ ان لوگوں کو فائٹ کرو، کون کون سے؟ نمبر 1 ہے جو ڈو ناٹ بلیو ان اللہ، جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، who do not believe in the last day۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ خیر ہے لاسٹ ڈے میں تو بلیو، سب لوگ لاسٹ ڈے میں بلیو نہیں کرتے ہیں، ججمنٹ میں بلیو نہیں کرتے ہیں۔ نمبر 3 they do not believe in the آخرہ۔ They do not, number 4, they do not regard as haram what Allah has made haram۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے جس چیز کو حرام کیا اس کو وہ حرام نہیں سمجھ رہے۔ اور پھر نمبر 5 وہ دین جو صحیح دین ہے، دین حق ہے، اس کی اکارڈنگلی رہ نہیں رہے، مطلب اسلام کے رولز کو نہیں کر رہے ہیں۔ اس میں کون ہے؟ پیپل آف دا بک یعنی جوز اینڈ کرسچن، یہود و نصارہ، کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ریلیجن کو فالو کر رہے ہیں، اب یہ غور سے سنیں، اٹ از ناٹ دا کریکٹ ریلیجن، وہ صحیح ریلیجن نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک فالس ریلیجن ہے جو اللہ نے پرسکرائب نہیں کیا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ بھی تو ہماری طرح ہے، یہ بھی تو اللہ میں مانتے ہیں، یہ بھی تو، لیکن نہیں، وہ ایک فالس ریلیجن میں مان رہے جو اللہ نے پرسکرائب نہیں کیا ہے، وہ ایک ایبروگیٹڈ منسوخ ریلیجن ہے۔ کیوں منسوخ ہو گیا؟ کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور قرآن آ گیا تو پچھلی ریلیجنز جو ہیں وہ منسوخ ہو گئیں۔ جو اس زمانے کے مسلمان تھے وہ مسلمان تھے، جنہوں نے اپنے پیغمبروں کو، اپنے نبیوں کو فالو کیا وہ صحیح تھے، لیکن اب قرآن آ گیا، اب adhering to the religion after it has been abrogated یہ اب اجازت نہیں ہے کہ نہیں خیر ہے ہم قرآن میں بھی مانتے ہیں لیکن ہم تورات اور اس میں بھی جو اوریجنل تورات تھی وہ ٹھیک ہے، جو اوریجنل زبور تھے وہ ٹھیک ہے، جو اوریجنل، لیکن اب تو وہ سب بدلا ہوا ہے۔ اب ان کا بائبل جو ہے یہ تو پتہ نہیں اس کی کتنی قسمیں آ گئی ہیں، اس کی کتنے نیو ایڈیشنز ہیں، پتہ نہیں 100 200 کو ایڈیشنز آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو آپ ان سے فائٹ کرو، کیونکہ یہ اس دین کو فالو نہیں کرتے ہیں جس دین کو ان کو فالو کرنا ہے،
کیونکہ اہل کتاب کے نام سے بہت لوگ ڈسیو ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی تو کتاب والے بھی ہیں، یہ بھی تو کتاب والے ہیں، اور اس سے ڈسیو ہونے، اسپیشلی ہمارے لوگ یہاں والے، اور جو پاکستان میں بھی جو کرسچنز ہیں، تو اٹ وڈ کاز اے گریٹ ہارم ان لوگوں کو، اس لیے ان کو وارن کیا گیا کہ جب تک وہ جزیہ نہ دے دیں ولنگلی، جہاں پر، اور وہ سبڈیوڈ ہو کے نہ رہے، صرف جزیہ دینا نہیں ہے، وہ سبڈیوڈ ہو کے رہے، صاغرون، وہ چھوٹے بن کے رہیں۔ یہ جزیہ ان سے کیوں لیا جاتا ہے؟ جو مسلمان ملک میں رہ رہے ہیں ان سے کیوں جزیہ لیا؟ یہاں پر تھوڑی ہے، یہاں تو نہیں ہے نا، جہاں پر مسلمان ملک ہے اور غیر مسلمان وہاں رہ رہے ہیں، حکم تو یہی تھا کہ ان سے جزیہ لیے جائے، کیونکہ وہ اسلامک پرنسپلز کو فالو نہیں کریں، اسلامک اتھارٹی کو مان نہیں رہے، تو ان سے ایک ایسا ٹیکس لے لیں جو کہ نان مسلمانوں کے لیے ہے، میل سٹیزنز کے لیے ہے، ان ایکسچینج فار پروٹیکشن۔ ان کو پروٹیکشن ملے گی، ان پہ کوئی حملہ نہیں کرے گا، اور ان کو ملٹری سروس سے بھی ایگزمپشن مل جائے گی، اور جس طرح مسلمان زکوٰۃ دے رہے ہیں ان کو زکوٰۃ بھی نہیں دینی پڑے گی، اینڈ دے وڈ بی پروٹیکٹڈ بائی لا، اس لیے ان کو جزیہ دینا تھا۔ اور جو صاغرون کا مطلب ہے نا، اس کا مطلب یہ ہمبل، سبڈیوڈ، اس کا مطلب یہ کہ یہ ایکنالج کریں کہ ہاں یہ اسلامک اسٹیٹ ہے اور یہ اتھارٹی ان کی ہے، اور ہم یہاں پر ایز نان مسلمس رہ رہے ہیں۔ تو اور جو ان کی فائٹ ہے تو وہ اسی اسپیسیفک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں تھا، اسی پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں تھا۔ اب تو یہ نہیں ہے نا، تو ہم کہاں ہیں؟ مسلمان ملکوں میں جو غیر مسلمان آتے ہیں تو وہ اپنا ٹیکس میکس جو طریقہ ہے وہی سب کرتے ہیں۔ پھر ہے آیا، ابھی ہے ٹائم، آیا نمبر 30، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ ان یؤفکون۔ وقالت الیہود، and said the یہود، جو جوز، وہ کیا کہتے ہیں؟ عزیر ابن اللہ، عزیر is the son of Allah۔ وقالت النصارى and said the Christians، the نصارہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ المسیح ابن اللہ، یعنی مسیح is the son of Allah۔ اس میں کوئی سمجھنے کی بات نہیں ہے۔ اور کہا یہود نے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور کہا نصارہ نے کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، that is their قولہم، they're saying بافواہہم، ان کے منہ سے، ان کے with their mouths، فاہا یفوہ فوہن، تو یہ اپنے منہ سے جو کہہ رہے ہیں، اس کے روٹ لیٹرز ہے فا واو ہا، دیٹ از they're saying with their mouths، یداہئون قول الذین کفروا من قبل، یداہئون یعنی کہ وہ کاپی کر رہے ہیں، وہ امیٹیٹ کر رہے ہیں۔ اس کے شاید آپ نے نہیں پڑھا پہلے، ضاد ہا یا، ضا ہا یداہی مداہتن، فارم 3، ضا ہا یداہی مداہتن، مفاعلتن کے پیٹرن پہ ہے، فارم 3۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ امیٹیٹ کر رہے، یہ کاپی کر رہے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اس سے پہلے، الذین کفروا من قبل، جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے۔ تو that is they're saying with their mouth, they're saying with their mouths, they copy and they imitate the saying of those who disbelieved before them, who did kufr before them۔ اب اس کو اردو میں یہ محض باتیں ہیں ان کے منہ کی، یہ نقل کرتے ہیں ان لوگوں کی باتوں کی جو کفر میں مبتلا تھے ان سے پہلے، جو کافر تھے ان سے پہلے۔ قاتلہم اللہ، میں اللہ ڈسٹرائڈ them، قاتلہم، اللہ تعالیٰ ان کو ڈسٹرائے کر دے۔ ان یؤفکون، how deluded are they، how deluded are they، غارت کرے اللہ ان کو، ہلاک کرے اللہ ان کو، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں، یعنی کیسے بہکے چلے جا رہے ہیں۔ اب اس کی تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں، یہ جو کلیمز ہیں کہ یہ جو جس طرح کے پرانے زمانے کے جاہلیہ کے عرب تھے، فارمر جو عربس تھے، وہ بھی اسی طرح کے کلیم کرتے تھے، یہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے، تو یہ اللہ کا فلاں ہے، تو یہ ہے، یہ سب کرتے تھے۔ تو اسی طرح کے سیم طریقے سے اسی طرح کا کفر جو ہے وہ یہ لوگ کر رہے تھے، یہودی بھی اور نصارہ بھی۔ ایک تو نمبر یہ ہے کہ وہ لوگ بلیو نہیں کرتے تھے اللہ اور آخرت پہ، دوسری بات وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ عزیر علیہ السلام جو ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں یہ سن آف اللہ ہے، یہ کیسے ایک مومن مان سکتا ہے؟ ہمیں تو پتہ ہے نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو جو یہ کلیم کر رہا ہے تو وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ لوگ بھی بلیورز ہیں۔ دا سیم اپلائز ٹو اے پرسن جو کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو لارڈ بنا، لارڈ جیزس کہہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ، یا وہ کہتے ہیں وہ ٹرینٹی میں سے، 3 میں سے 1 ہے۔ ابھی اس دن بھی میری میڈ کے ساتھ کافی لمبا مجھ سے وہ بحث ہو گئی کہ وہ ٹرینٹی کہتے ہیں، وہ 3 in 1 ہوتے ہیں، بھئی اللہ اتنے اونچے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ہیومن فارم میں آئے، گوسٹ فارم میں آئے، یہ سب کچھ۔ تو اور پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہی ہمسیلف جو ہے، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو نعوذ باللہ مینیفیسٹ کرتا ہے ان جیسس میں، اللہ کی ذات آتی ہے جیسس میں، تو بس استغفر اللہ۔ یہ ان لوگوں کو بھی اپلائی کرتا ہے جو یہ بھی کہتے ہیں، جیسے بھی تھینکس گیونگ آیا تھا، تو اس میں وہ کہتے ہیں ہولی کمیونین ہوتا ہے ود عیسیٰ علیہ السلام،
اینڈ دس از دی اونلی وے ٹو اچیو فارگیونیس، یعنی اس طرح ہماری سیلویشن ہوتی ہے، اس طرح ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کرسچنز یہ بلیو کرتے ہیں نا اس کمیونین میں، یہ جو تھینکس گیونگ ہوتا ہے یہ صرف وہ ریممبر نہیں کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن وہ کہتے ہیں ہم اسپرچولی روحانی طور پہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یونائٹ ہو جاتے ہیں، اینڈ وی ریسیو ہز گریس اینڈ ہز پریزنس۔ اور ہمارے لیے اسی لیے حرام ہے کہ ہم تھینکس گیونگ اٹینڈ کریں۔ ہمارے لوگ نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں واٹس دا ہارم۔ ابھی ہم باہر نکلتے ہیں، لوگ کہتے ہیں او ہیپی تھینکس گیونگ، میں کہتی ہوں ہیپی ہالیڈیز، یہ کہہ دیتے ہیں بس۔ ہمیں ہیپی تھینکس گیونگ نہیں کرنا ہے، وی ڈونٹ سیلیبریٹ تھینکس گیونگ، وی آر ناٹ فار تھینکس گیونگ۔ آپ کو کوئی فتویٰ بھی دے دے گا کہ خیر کر لو، پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کا مطلب کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، اللہ کی ذات جو ہے عیسیٰ علیہ السلام میں آئی اور ہماری یہ ان کے ساتھ کمیونین ہے۔ کوئی بھی گروپس جو ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی یہ کسی کو بھی ہم بلیور نہیں کہہ سکتے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ کے سامنے کوئی جو آ سکتا ہے، کوئی کرسچن آ سکتا ہے اور وہ کہے کہ نہیں یہ قرآن کا سٹیٹمنٹ کریکٹ نہیں ہے، نعوذ باللہ، وہ کہے گا یہ تو نہیں ہے، ہم تو نہیں کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ بہت سارے جوز جو ہیں اب جو ہے، اب وہ ورچولی جو ہے جو جوئش کلیم تھا وہ ان کے، اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کے اسکرپچرز میں تھا، یہ ان کی کتاب میں تھا، یہ اٹ واز اے پارٹ آف دا ریلیجن، اللہ یہ تو نہیں کہہ رہا ہے۔ اللہ ایک اسپیسیفک گروپ آف جوز کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس وقت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ کہتے تھے، یہودی کہتے تھے عزیر ابن اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے، اور یہ قرآن کب آیا؟ قرآن ابھی تو نہیں آیا، قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا، تو ان کو وارن کر رہے تھے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ عزیر جو ہے سن آف اللہ۔ وہ کچھ جوز جو تھے وہ مدینے میں تھے، اب میں نے مدینہ کے ارد گرد بھی تھے، بہت اسکالرز آف تفسیر جو ہے مفسرین، وہ اس پہ کامنٹ کیے الگ الگ طریقے سے، وہ یہ کہتے تھے، وہ یہ کہتے تھے، وہ یہ مانتے تھے، وہ یہ مانتے تھے، لیکن بات یہ کہ ہم اس کے ڈیٹیل میں جاننے کی ضرورت کیا ہے۔ کنکلوژن ہمارا یہ ہے کہ ہمارے ٹائم کے جو جوز ہیں وہ اس آئیڈیا کو ڈس اون کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس زمانے میں بھی نہیں کہتے تھے، قرآن از ناٹ انکریکٹ۔ قرآن میں اس لیے کہ اگر اس زمانے میں جب یہ آ گیا قرآن میں، جب جوز نے دیکھ لیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، انہوں نے تو کبھی اس کو کانٹرڈکٹ نہیں کیا، انہوں نے تو اس کی تردید نہیں کی، انہوں نے تو نہیں کہا کہ یہ قرآن غلط ہے، نعوذ باللہ، انہوں نے ریجیکٹ ہی نہیں کیا، انہوں نے کامنٹ بھی نہیں کیا۔ اس کا مطلب وہ لوگ ایگزسٹ کرتے تھے، تو وہ ایک اسپیسیفک گروپ تھا، سب نہیں تھے، سب جوز نہیں تھے، اور اب تو وہ جوز ہیں بھی نہیں، ایز فار ایز وی نو ابھی وہ ہیں بھی نہیں، وہ ختم ہو گئے۔ لیکن اب قرآن ہم پڑھ رہے ہیں تو آپ بولیں گے ہم نے پڑھا تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ کیا یہ ابھی بھی بول رہے ہیں؟ کیا آئندہ بھی بولیں گے؟ نہیں، یہ گروپ اب ایکسٹنکٹ ہو گیا، سمجھ لیں۔ اسی طرح جو کرسچن جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسیح جو ہے وہ جو سن آف گاڈ ہے، وہ بھی ایک گروپ تھا، سب نہیں تھے، ابھی بھی سب لوگ نہیں ہیں، سب کہتے ہیں ہم فادر سن ہولی گوسٹ، ہم اس میں بلیو کرتے ہیں، اس میں بلیو کرتے ہیں، ٹرینیٹی میں، لیکن ہر کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ جیسس از دا سن آف گاڈ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کلیئرلی اللہ تعالیٰ بتائیں یہ ان کی باتیں جو ہیں ان کے منہ کی باتیں ہیں، یہ صرف ان کو، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی طرح کی باتیں ہیں جو اس سے پہلے جاہل لوگ کیا کرتے تھے، اللہ کی اولاد بنا دیتے تھے، تو اسی لیے کہتے ہیں یہ ڈس بلیورز، یہ بھی کفار ہیں، ہم لوگ ان کو ڈس بلیورز ہی سمجھیں گے، یعنی ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے سپورٹ کرنے کے لیے اپنے جھوٹ کو، لیکن منہ سے وہ کہتے ہیں، دل سے ان کو معلوم ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے۔ تو ابھی بھی یہ آیت اتنی ہی ریلیونٹ ہے کہ ہم ان کو ڈس بلیور ہی سمجھیں گے۔ اٹ از ناٹ اے پارٹ آف دا ٹرو ریلیجن کہ ہم اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کے لارڈ ہونے میں ہم کسی اور کو ملا لیں، لارڈ جیزس کہتے ہیں، وہ بھی نہیں، اگر بیٹا نہیں تو لارڈ بھی نہیں کہہ سکتے، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آیت میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قاتلہم اللہ، کہ میں اللہ ڈسٹروائے دیم، کہ وہ کہ انا یؤفکون، کہاں وہ لوگ، ایک سمپل ٹروتھ ہے، سمپل سی کلیئر اسٹریٹ فارورڈ بات ہے، اس کو بھی انہوں نے ایمبیگوس بنایا ہوا، اس میں بھی کمپلیکس مشرکانہ جاہلانہ لاجک کو استعمال کر کے، اور وہ لوگ اپنی کرسچینٹی کو صحیح بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اور یہ بھی چونکہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، یہ بھی پڑھ لیں، آئی تھنک دو آیتیں یا ایک آیت ہے۔ اتخذوا اخبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون۔ آیت نمبر 31 میں یہ ہے کہ اتخذوا یعنی they have taken اخبارهم، یعنی اپنے جو ان کے ریبائز ہیں، احبار ان کو لیے، ورہبانہم اور ان کے جو منکس ہیں، یعنی جو کرسچنز نے اور جوز نے جو اپنے ریبائز کو اور اپنے منکس کو کیا بنا لیا؟ اربابن، اربابن کیا؟ رب کی جمع ہے، انہوں نے اپنے لارڈز بنا لیے۔ تو یہ اب کلیئر کرنے کے لیے، من دون اللہ، ادر دین اللہ، بسائڈز اللہ، والمسیح ابن مریم، اور مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو، مسیح ابن مریم کو بھی انہوں نے اپنا لارڈ بنایا۔ they have taken their rabbis
and their monks as lords, arbaban as lords, min dunillah, besides Allah. मसीह अपना मरियम एंड मसाया सन ऑफ मरियम, बना लिया उन्होंने उलमा और दरवेशों को अपना रब अल्लाह के सिवा, और मसीह इबन मरियम को भी। वमा उमिरू, एंड नॉट दे वर कमांडेड, इल्ला एक्सेप्ट लिया बुदू इलाह वाहिदा, एक्सेप्ट दैट दे वर्शिप वन इलाह, ला इलाहा इल्लाहु, देयर इज नो वन वर्दी ऑफ वर्शिप एक्सेप्ट हिम। ये तो हम सबको ही आता है ना। तो जबकि नहीं हुक्म दिया गया उन्हें सिवाय ये कि वो इबादत करें एक माबूद की, एक अल्लाह की, नहीं है कोई माबूद सिवाय उसके, अल्लाह के अलावा कोई भी माबूद नहीं, कोई वर्शिप के लायक ही नहीं है, कोई इबादत के लायक ही नहीं है। सुब्हानहु अम्मा युशरिकून, सुब्हान का मतलब मैं हमेशा आपको कहती हूँ परफेक्ट है, हर ऐब से, हर बुराई से, हर कमी से पाक है। सुब्हानहु, परफेक्ट इज ही, अम्मा युशरिकून, फ्रॉम व्हाट दे एसोसिएट विद हिम, पाक है वो उन चीज़ों से, परफेक्ट है वो उन चीज़ों से जो ये शिरक करते हैं। और ये आखिरी आयत है, युरीदूना अन युत्फिउ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व याबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरहु वलौ करिहल काफिरून। युरीदूना, दे वांट, वो चाहते हैं, दे वांट, अन युत्फिउ, दैट दे एक्सटिंग्विश, नूर अल्लाह, द लाइट ऑफ अल्लाह। अभी अतफहा, युत्फिउ, अतफा, हानि अतफा, अलिफ है और हमजा है, युत्फिउ इत्फान, यानी फॉर्म 4 है, तौफा अलिफ का। युरीदून अन युत्फिउ, दे वांट टू एक्सटिंग्विश, दे वांट टू ब्लो आउट द लाइट, नूर अल्लाह, द लाइट ऑफ अल्लाह, बी अफवाहिम, विद देयर माउथ्स, वही लफ्ज आ गया अफवाह। ये चाहते हैं कि बुझा दें नूर अल्लाह का अपने मुंह से, वैया बल्लाहु, बट रिफ्यूजेस अल्लाह, इल्ला एक्सेप्ट अयुतिमा, दैट ही कंप्लीट्स, ही परफेक्ट्स, नूरहु, हिज लाइट, वलौ करिहल काफिरून, इवन इफ डिसलाइक द बिलीवर्स, और नहीं मानने वाला है अल्लाह सिवाय इसके कि मुकम्मल करे अपने नूर को, अगरचे नागवार या नापसंद हो काफिरों को। तो 31-32 में अल्लाह ताला एक और टाइप की डेविएशन बता रहे हैं फ्रॉम द ट्रूथ, कि किस तरह से लोग डिविएट होते हैं। ये डिविएशन सिर्फ वर्बल स्टेटमेंट्स नहीं है, सिर्फ बिलीफ्स नहीं है, अकायद नहीं है, ये प्रैक्टिस है। उनकी जो गलत बिलीफ है उसकी प्रैक्टिस है। वो अपने रैबाइस, अपने मंक्स, उनको किस तरह, और ईसा अलैहिस्सलाम को इस तरह ट्रीट करते हैं जैसे वो अरबाब हैं, जैसे वो रब हैं, जैसे वो लॉर्ड हैं अल्लाह के अलावा। ये टोटल कॉन्फ्लिक्ट है विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम। दिस इज बेस्ड ऑन टोटल सबमिशन, इस्लाम जो है टोटल सबमिशन टू अल्लाह है, नो पार्टनर्स। जब ऐसा क्लेम वो बनाते हैं उसका मतलब है कि वो मुशरिकीन है, अल्लाह के साथ दूसरे को रब मानना। तो अपने रैबाइज को और अपने मंक्स को और इनको, अपने जो स्कॉलर्स को, तो ये तमाम डाउट्स जो अगर किसी के दिल में भी हैं, उनके भी दिल में से ये डाउट्स ख़त्म होने चाहिए कि हम सही रिलीजन को फॉलो करने के लिए हमें और लॉर्ड्स की ज़रूरत नहीं है। और इसकी बहुत सारी अच्छा, एक हदीस इसके बारे में आप सबने सुनी होगी, लेकिन दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ। तिरमिज़ी में है और सेवरल मेजर स्कॉलर्स ऑफ हदीस में है कि अदी इबन हातिम जो थे वो क्रिश्चियन थे, और वो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले और उन्होंने इस्लाम को अडॉप्ट किया, उनके बाद उन्होंने ये कहा है कि व्हेन आई फर्स्ट केम टू सी द प्रॉफिट, जब मैं पहले इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत रिसाइट कर रहे थे। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ही एक्सप्लेन कि ये सर्टनली ये वर्शिप नहीं करते थे अपने रैबाइस को और अपने मंक्स को, लेकिन जब उनके रैबाई, उनके मंक्स, उनके स्कॉलर्स उनको कहते थे, फतवा देते थे कि ये हलाल है और ये हराम है, तो वो उसको फॉलो करते थे। जब वो कोई चीज़ को हलाल कहते तो वो हलाल मान लेते, जब वो हराम कहते तो वो हराम मान लेते थे, मतलब वो उनके फतवे पे जाते थे। आजकल हम भी यही कर रहे हैं, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हम ये एक फतवा लेने की कोशिश करते हैं, एक से पूछते हैं, दूसरे से पूछते हैं। तलाक के बहुत केसेस मेरे पास आते हैं जो कहते हैं ये हुआ, ये हुई, तलाक हो गई कि नहीं हुई, ये तलाक हो गई कि नहीं हुई, बहुत से लोगों का होता है। अब क्या करें, अब ये वापस जा सकती है कि नहीं जा सकती शौहर के पास, ये 3 तलाक हुई कि ये 1 तलाक हुआ, ये चलता रहता है। और बहुत सारी चीज़ों का कि हमने ये इवन लाइक बैंकिंग के लिए, इवन फाइनेंस के लिए, इवन मॉर्टगेज पे घर लेने, बहुत सारी चीज़ों के लोगों के आते रहते हैं बस। तो वो क्लियर है कि जब अल्लाह की लॉ एक चीज़ है, अल्लाह का एक लेजिस्लेशन हमारे पास है, अल्लाह के अहकाम हमारे पास हैं, तो फिर हमें इसके पास और उसके पास जाके जो हम लोगों से फतवा लेके और अल्लाह के लेजिस्लेशन को ख़त्म कर देते हैं, तो वो क्या हुआ, हम उनको बरतर कर रहे हैं ना, हम अल्लाह से ऊपर मान रहे हैं, अपना लॉर्ड मान रहे हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह ताला पाक है, सुब्हानहू अम्मा युश्रिकून, अल्लाह ताला इन सब चीज़ों से पाक है, बहुत बुलंद तर है। और फिर लास्ट में ये कि अल्लाह ताला कह रहे हैं ये लोग बहुत कोशिश करते हैं कि अल्लाह के नूर को बुझा दें, इस्लाम के नूर को बुझा दें किसी तरह भी, और वो अभी भी ट्राई कर रहे हैं, अभी भी ट्राई कर रहे हैं और हमेशा ट्राई करते रहेंगे। हमेशा वो लोग इस्लाम के और मुसलमानों के अगेंस्ट रहेंगे और हमेशा ये वॉर चलती रहेगी।
تو یاد رکھیں کہ وہ لوگ جھوٹ بھی بولیں گے، سب کچھ کریں گے، اور یہ ابھی بھی چل رہا ہے، اور ان کی یہ کوالٹیز ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں اپنے اس نور کو بجھنے نہیں دوں گا ان کی بیس لیس آرگیومنٹ سے. جو اسلام کا نور ہے وہ ہمیشہ پرفیکٹ رہے گا، اور جو اسلام جو ہے وہ ہمیشہ شائننگ رہے گا. وہ کہتے ہیں اسپریڈنگ، اس کا جو نور ہے وہ ہمیشہ پھیلتا رہے گا. آپ دیکھیں کتنے لوگ مسلمان ہیں، ہمارے پاس ہی دیکھ لیں، کیلیفورنیا میں، سدرن کیلیفورنیا میں، اورنج کاؤنٹی میں کتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کمیٹڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنی اس نور کو بجھنے نہیں دوں گا. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ، وہی ہے. اور اللہ نے پرومس کیا ہے کہ وہ اس رول کو، اس لا کو جو ہے وہ پرماننٹ رکھیں گے ہمیشہ کے لیے، اور یہ ریلیجن جو یہ پریویل کرے گا ہمیشہ کے لیے. اور اس پرومس سے، اس لائن سے، اس سینٹنس سے، اس جملے سے ہم سب کو ایشورنس ہو جانی چاہیے کہ ہماری ہارڈشپس بھی آئیں گے، ہمیں تکلیفیں بھی آئیں گے، ہم پہ آزمائشیں بھی آئیں گے، لیکن پھر بھی ہم، اگر لوگ ہمارے اگینسٹ کوئی بھی پلاٹنگ کریں، اسکیمنگ کریں، آپ فلسطینیوں کو ہی دیکھ لیں کہ وہ کتنے بہادر ہیں، کس طرح سٹینڈ اپ ہوتے ہیں، کیا انہوں نے سب کچھ کھو دیا، پھر بھی وہ اپنا مورال کو نہیں کھوتے ہیں، وہ اپنے ایمان کو کم نہیں ہونے دیتے ہیں. تو ایک جلدی سے کوئک دیکھ لیتے ہیں کہ لیسنز کیا تھے آج کے. 12:07 ہوئے، چلیں کر لیتے. نمبر 1 ہم نے یہ سیکھا کہ ایمان کی کو ترجیح دینا جو ہے سب سے زیادہ وہ پرائیورٹی ہے، سب سے مقدم ہے. اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ رشتے، قریبی تعلقات، خاندان، دنیا کی محبت، سب ایمان کے راستے میں رکاوٹ کچھ بھی نہیں بننی چاہیے. اگر والدین یا عزیز ایمان کے دشمن ہوں اور دین سے روکتے ہوں تو ان کی اطاعت بھی جائز نہیں ہے. اصل آزمائش یہ کہ اس انسان اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ہر محبت پر غالب رکھے. ایمان کی راہ میں رشتہ داری یا جذباتی وابستگیاں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. میں نے اردو میں لکھا ہوا ہے. دنیا کی محبت سے اللہ تعالیٰ، یہ سیکنڈ ہے، دنیا کی محبت سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس آیت میں 8 چیزیں ذکر کی گئی ہیں جو انسان کی آزمائش بنتی ہے. یہ پورا ٹرانسلیٹ میں نے گوگل ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے. والدین، اولاد، بہن بھائی، بیویاں، خاندان، مال، تجارت، مکان. یہ دنیا کی محبت ایمان پر، دنیا کی محبت ایمان پر اگر یہ سب چیزیں اللہ اور رسول کی محبت سے زیادہ محبوب ہو جائیں تو اللہ کا فیصلہ بہت سخت ہوگا. اور پھر کیا ہوگا کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے گا تو انسان خسارے میں رہے گا. وارننگ میں نے بتایا تھا. تیسرا ہے اللہ کی مدد اہل ایمان کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کا ذکر کیا، پچھلے اس کا ذکر کیا، اور اب یہ میں اپنے الفاظ میں بول رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی مدد نازل فرمائی اور فتح نے، ان کو پریشانی کا سامنا ہوا لیکن فتح پھر کس وقت؟ طاقت کی وجہ سے نہیں، فتح اللہ کی مدد کی وجہ سے ہوا. نمبر 4، مشرکین جو ہیں وہ نجس ہیں، اور ان کا جو عقیدے میں، ان کے جو عقائد ہیں، یہ میں نے پھر خالدہ جی کا بھی پڑھ کے سنا ہے، بہت کلیئر تھا کہ ان کی عقیدے کی نجاست کی وجہ سے ان کو مسجد حرام کے قریب آنے سے منع کیا گیا. تو مسلمانوں کو اگر خوف تھا تو اللہ تعالیٰ یقین دلا رہے کہ اللہ کسی کا رزق گھٹے گا نہیں، اللہ تعالیٰ دوسرے طریقے سے ان کا رزق ان کو مہیا کر دے گا. نمبر 5، اہل کتاب کی جو مالی زیادتیاں اور مسلمانوں پر بوجھ ڈالنے کا رویہ ہے، وہ جو ہے اس کا انہوں نے مسلمانوں کو، کمزور مسلمانوں پر ظلم کیا. تو مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ ظلم کے مقابلے میں اپنے نظام قائم کریں، یعنی ان سے وہ جزیہ لیں، اپنے ریاستی نظام کو قائم کریں، اور ان سے جزیہ لیں، ان سے ٹیکس لیں، اور اپنے وہ پورے کریں. تو اہل کتاب، نمبر 6 یہ ہے کہ اہل کتاب جو ہیں وہ اپنے عقیدے میں غلو کرتے ہیں، یعنی وہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں، کو کسی کو عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا رہے، کوئی مسیح کو، نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا رہے. یہ واضح شرک ہے. اور انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے پیروں کو، اپنے رہبائز کو، اپنے منگس کو اللہ کی جگہ اختیاریات دے دی ہیں. تو یہ سب جو ہے یہ بہت غلط کام ہے، یہ پورا شرک میں آتا ہے. اور آخری ہے کہ اسلام کو مٹانے کی جو خواہش ہے ان کی، وہ ناکام ہی رہے گی. اٹ ول آلویز بی ڈیفیٹڈ بیکاز اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ ہی ول کمپلیٹ ہز نور، ہی ول پرفیکٹ ہز نور. کوئی طاقت، کوئی چیز اسلام کے، اللہ کے نور کو ختم نہیں کر سکتی. تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ایمان ہمارے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہر محبت پر مقدم ہو، اور دنیا کی جو بھی چیزیں وہ آزمائش ہیں، وہ ہماری مقصد نہیں ہے، اور اللہ کی مدد ہی ہمارے لیے اصل سہارا ہے. لاسٹ 2 سینٹنسز، شرک اور غلو سے بچنا ضروری ہے، اور دین حق کو مٹانے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. ہمیں یہ دل میں یقین ہونا چاہیے. یہ سب میں نے بار بار ریپیٹ کیا. انشاءاللہ امید ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ چیزیں یاد رہیں، کیونکہ ہم نان مسلم ملک میں رہتے ہیں، ہمارے لیے یہ چیزیں یاد رکھنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرما لے. جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، جو کچھ ہم سیکھتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی کوشش دے، اس پر عمل کرنے کی کوشش دے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی
तौफीक दे, कोशिश दे, कह रही हूँ कि अल्लाह ताला हमें इसको समझने की तौफीक दे, दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक दे, और अल्लाह ताला हमें इसमें डीप हमें इसमें डाल दे ताकि हम कुरान के एक एक लफ्ज़ एक एक हुक्म पर अमल कर सकें और अल्लाह ताला के हुक्म की तामील कर सकें और सही मुसलमान बन सकें। अब इसमें आखिरी बात ये है कि दुआएं एक दफ़ा से फिर कर लेते हैं। अमीना के लिए दुआ कर लें। ये किसी का ये खुला हुआ है, मैं म्यूट कर रही हूँ इसको। तो जो ये है कि हम लोग दुआ कर लेते हैं अभी। दुआ करने के लिए एक तो नंबर 1 बताया मैंने आप लोगों को कि निगार घर आ गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सर्जरी हो गई है, उनके लिए दुआ कंटिन्यू करें ताकि वो अपनी नॉर्मल हालत में आ जाएं। अमीना के लिए दुआ कि अमीना का आज 4th सेशन था उसका कीमो का, अल्लाह करे वो खैरियत से हो गया हो या हो रहा है। अल्लाह ताला उसको ताकत दे, हिम्मत दे और ये कैंसर से लड़ने की उसको ताकत दे और उसको कैंसर फ्री कर दे कम्प्लीटली। अमीना के हस्बैंड के लिए भी दुआ करें, शब्बीर भाई के लिए, कि जो कि इस वक्त हॉस्पिटलाइज्ड हैं और जो कि वेंटिलेटर पे हैं। और चौथा जो है समीना के लिए दुआ करें, समीना घर आ गई हैं, अल्लाह ताला समीना को शिफाए कुल्ली दे। वो कहती हैं वैसे तो मैं ठीक हूँ लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, अल्लाह ताला उनकी कमज़ोरी को भी दूर कर दे और उनको शिफाए कुल्ली दे। तो ये सब हम बस अल्लाह ताला हम सबको हर आफत से, हर आजमाइश से, हर बीमारी से, हर नुकसान से, हर तकलीफ से बचा के रखे और हमें कुरान और सुन्ना पर अमल करने वाला बना के रखे। आमीन। क्वेश्चंस प्लीज, कोई क्वेश्चंस हैं तो कर लें। अस्सलाम वालेकुम नसरीन, सॉरी जी बॉदर यू, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसी हैं नजमा आपा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अपने खालिदा बहन की जो किताब है, जी इज इट इन द लाइब्रेरी और वेयर इज इट, वेयर कैन मैंने आई? खालदा जी से पूछा था, खालदा जी इस वक्त मौजूद थी, अभी हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, मेरी लिस्ट मुझे पूरी दिख नहीं रही है। तो अच्छा खालदा बाजी ने ये कहा था कि ये इंडिया में है उन लोगों के पास, उनके भाई के पास, तो वो अच्छा मंगवा भी सकती हैं। लेकिन मैंने कहा अगर वो ये इजाज़त दें और यहाँ पर अगर इजाज़त है तो फोटो कॉपीज भी बने, मेरे पास एक कॉपी इन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट्री दी थी। बहुत अच्छा इनका शुक्रिया, बहुत प्यारी किताब है, बहुत अच्छी किताब है। या तो मुझे खालदा भी बस हाँ जी चाहिए दो। आप, ठीक है। आमीन। ठीक है इंशाल्लाह। बहुत अच्छी किताब है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मुझ पे और आप पे और हम सब पे पूरी तरह से ये अप्लाई होता है जी। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? सब ग़ज़वा हुनैन में और डूब गए। चले बस अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर यहाँ हम एंड करते हैं और इंशाल्लाह ताला सी यू नेक्स्ट ट्यूसडे इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह, आमीन, शुक्रन। चलें, ओके। अमीर परी कैसी हो, ठीक हो? नहीं कभी नजर आती हो, कभी नहीं नजर आती हो। अल्लाह चले, जरीना भी दिख रही हैं अब। अस्सलाम, आईफोन किसका है ये मुझे नहीं पता, जरीना दिख रही हैं, सब सब आप सबको बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम, वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छे से समझाया आपने, माशाल्लाह। चले बस अल्लाह ताला कबूल कर ले, कर बिल्कुल ये नहीं कि मेरी बिल्कुल उर्दू इतनी अच्छी नहीं है लेकिन बस अल्लाह ताला कबूल कर ले। जैसे भी इंग्लिश में लिखती हूँ और उर्दू में बोलती हूँ, उर्दू में लिखना नहीं आता है, टाइप नहीं करना आता, और लिखना आता है हाथ से लेकिन टाइप नहीं करना आता है, बहुत मुश्किल हो जाती है। चलें, सही बात। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। आमीन सुनामी। जज़ाकल्लाह खैर। वैयाकुम जज़ाकल्लाह खैर। वय्याकुम। वइय्याकुम वइय्याकुम। एंड कर दूं।